آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن اللہ عزیز حکیم۔ صفحہ نمبر 29 کی آخری لائن، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال جہاد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں کہ اس میں لڑنا بہت بڑا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد قتل سے زیادہ سخت ہے، بڑا ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں اگر وہ طاقت رکھیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مرتد ہو کے اپنے دین سے مرا کفر کی حالت میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، فیہما، ان دونوں میں، اثم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع، اور فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اس میں گناہ ہے بہت اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا،
اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، العفو حاجت سے زائد مال، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیتیں نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون فکر کرو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا شراب اور جوئے کے بارے میں۔ ابھی تک کا یہ کتنے نمبر کا سوال ہے؟ اس سے پیچھے کتنے سوال ہو چکے ہیں؟ اس طرح چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، اس کو ایک دفعہ ہم دہرا لیں۔ پہلا سوال عن الاہلہ چاندوں کے بارے میں، اور دوسرا یہی تھا یسألونک ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، اور تیسرا کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا یسألونک عن الشہر الحرام، وہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں جہاد کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اس کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد شراب اور جوئے سے بڑی کراہت رکھتے تھے، اس کو بڑا ناپسند کرتے تھے۔ تو ابھی تک چونکہ شراب حرام نہیں کی گئی تھی، جوئے کے بارے میں کوئی واضح ہدایات نہیں ارشاد فرمائی گئی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے یہ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ عبادت کے، پرہیزگاری کے اور تقوی کے منافی اور خلاف چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے اس تجسس، ان کے اس سوال کی وجہ سے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ یہ ابتدائی اور سب سے پہلا حکم ہے۔ اس آیت کے تحت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی یا جوئے کو حرام نہیں کہا گیا، ناپسند کہا گیا ہے، اس سے نفرت دلائی گئی ہے، اس کو کراہت آمیز کہا گیا ہے کہ اس کے اندر گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک برائی یا ایک نشہ جو انسان کی طبیعت کے اندر رچ بس گیا ہے، معاشرے کی رگ رگ کے اندر ہے، تو آپ اس کو ایک ہی حکم کے ساتھ جب ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے اندر کچھ لوگ تو رکیں گے اور کچھ لوگ اپنی طبیعت عادت سے مجبور ہو کے نہیں رکیں گے۔ اور اگر اللہ رب العزت ایک ہی دفعہ اس کو حرام کر دیتا تو یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ان نو مسلم صحابہ کے لیے۔ اس عادت کو پھر چھوڑتے، اور اگر نہ چھوڑتے تو پھر یہ گناہ ہوتا۔ اگر تنہائی کے اندر یہ عمل کرتے تو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے تدریجاً آہستہ آہستہ 3 بار یہ حکم دیا شراب سے متعلق قرآن مجید کے اندر۔ یہ پہلا مقام ہے کہ جس کے اندر ناپسندیدہ کہا گیا ہے، اس سے نفرت دلائی گئی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بہت زیادہ گناہ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر 90 اور 91۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
اس آیت کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کو کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے پلید اور نجس عمل ہیں جوا اور شراب، فاجتنبوہ، تو تم اس سے اجتناب کرو، تم اس سے بچو۔ تو پہلا گناہ تو اس کا یہ ہوا کہ یہ عمل ہی شیطان کا ہے اور نجس ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے کہا کہ انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ وہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر نفرت، انتقام، دشمنی اور عداوت پیدا کرے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور شراب اور جوے کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، وعن الصلاۃ، اور تمہیں نماز سے روکے، فہل انتم منتہون، تو تم اس سے رکو، اس سے باز رہو۔ تو جو گناہ اللہ رب العزت نے ان دو آیات کے اندر گنوائے، پہلے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ شیطان کا نجس اور غلیظ عمل ہے شراب اور جوا، پھر کہا کہ وہ ان کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، دشمنیاں تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، نفرتیں تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا کہا کہ وہ تمہیں شراب اور جوے کے ذریعے اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ پانچواں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تمہیں شراب اور جوے کے ذریعے نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے اسم کبیر، کہ اس کے اندر گناہ زیادہ ہے شراب اور جوے کے اندر۔ آگے ہے وہ منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہیں۔ نفع کیا ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی اور آج بھی اس کی جو تجارت ہے شراب کی یا کسی بھی نشے کی جو لین دین ہے، اس کے اندر کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، پرافٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر پرافٹ کا مارجن زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ منافع للناس، اور کچھ اس کے دوسرے تیسرے فائدے ہیں کہ اس سے جنسی خواہش کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بعض نشے ایسے ہیں جس سے وقتی طور پہ ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعض نشے ایسے ہیں کہ جس سے وقتی طور پہ آپ کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر اس کا نقصان ہی ہے۔ اس سے جتنے بھی فائدے آپ حاصل کریں گے وہ عارضی ہوں گے اور وقتی ہوں گے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس لیے اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے فوائد سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو یہ پہلا حکم ہے جس کے اندر شراب سے نفرت دلائی گئی۔ پھر دوسرا حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نماز کی حالت میں ہوں تو جب تم نشے کی حالت میں ہوں تو شراب کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ دوسرا حکم تھا کہ نماز کے وقت آپ نے شراب نوشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد تیسرا حکم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر دے دیا گیا کہ یہ مکمل طور پہ تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کا جو گناہ ہے اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا وہ خرچ کریں۔ یہ سوال اس سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑا مختصر سا جواب دیا ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ان کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بعد جو سرمایہ دار صحابہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا، ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے مفسرین نے، کہ انہوں نے کہا کہ حضور ہم صاحب اولاد بھی ہیں، مال و ثروت والے بھی ہیں، تو ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی زائد آپ کے پاس ہے اپنی ضرورت سے، اپنی حاجت سے، اس کو خرچ کر دیں۔ اب یہ ضرورت سے زائد خرچ کر دینا یہ آخری حد ہے
ضرورت سے زائد خرچ کر دینا یہ آخری حد ہے۔ یہ اگر یہ پہلی حد ہو کہ اس کے اندر کمی بیشی نہ کی جا سکتی ہو تو پھر تو کوئی بھی انسان اپنی ضرورت سے زیادہ مال نہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، نہ اس کو جمع کر سکتا ہے، نہ اس کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آخری حد ہے۔ تو کئی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ اب یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور کچھ مفسرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کا اختیار ہے کہ جو بھی آپ کے پاس زائد مال ہے آپ اس میں سے جتنا چاہیں خرچ کر دیں، جتنا چاہیں خرچ کر دیں۔ آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے آپ اسے خرچ کریں۔ اس کے لیے دو احادیث ہیں ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تعاون لے کے آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاشی حالات تھے وہ قدرے بہتر تھے، تو حضرت عمر نے یہ خیال کیا کہ میں اپنے گھر کا نصف مال لے کے جاؤں گا، تو آج حضرت ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا، اس سے آگے نکل جاؤں گا خرچ کرنے میں۔ تو یہ نصف مال لے کے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے چلے گئے۔ مقدار کے اندر حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثاثہ مال تھوڑا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے حضرت عمر سے کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر کا آدھا مال میں چھوڑ آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اور آدھا مال میں لے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال کیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی ہر چیز گھر کی میں لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ خیال کیا کہ ابوبکر سے آگے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک اسی موقع کے اوپر یہ بھی ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ ایک شخص ایک انڈا برابر سونا لے کے آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ آپ اسے قبول فرمائیں، اور میرے پاس یہی کل پونجی ہے، یہی میری کل متاع ہے۔ تو آپ نے اس کو لینے سے اعراض کیا، وہ آپ کے دائیں طرف آیا، اس نے پھر یہی الفاظ کہے، آپ نے پھر اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ آپ کے سامنے پیچھے سے اس نے پھر یہی کہا تیسری بار، تو آپ نے پھر اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر آپ نے اس کی تیسری بار کہنے پہ اس کا جو وہ سونا تھا اس کو پکڑا اور پھر اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس سے یہ اخذ کیا ہے مفسرین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم ہے نا قل العفو، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز جو گھر میں تھی وہ لے کے آتے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال جس طرح لے کے آئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے نبی نے قبول کر لیا جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، اور وہ شخص کے جو انڈا برابر سونا لے کے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہی سب کچھ ہے، اس سے آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ پہ کس کا ایمان توکل کس قدر ہے۔ تو آپ جانتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق تھے، صدیق تھے، یار غار تھے، ان کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر توکل، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو یہ قبول فرما لیا لیکن اس دوسرے صحابی سے یہ قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال عفو کا معنی یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آپ کے پاس جو مال ہے آپ اس میں سے جتنا خرچ کرنا چاہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون فکر کرو، غور کرو، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے
تو وہ فرمایا کرتے کہ دنیا بلا ہے، بلا کا مطلب ہوتا ہے تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں۔ دنیا بلا ہے اور اس کا انجام فنا ہے، جبکہ آخرت جزا ہے اور اس کا انجام ہمیشگی ہے۔ آخرت جزا ہے اور اس کا انجام بقا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیں، اصلاح، ان کی اصلاح کرنا، بلائی چاہنا، خیر خواہی کرنا، خیر، بہتر ہے۔ ان کی اصلاح کرنا اور خیر خواہی کرنا یہ بہتر ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، تُخَالِطُوهُمْ، ملا لو تم ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں 2 حکم نازل ہو چکے تھے۔ جب تک آپ ان 2 حکموں کو نہیں دیکھیں گے تو اس مقام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آپ کیا سمجھیں گے اس سے کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اجمالی طور پہ بیان کیا گیا ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ دوسرے قرآن کریم کے مقامات میں مذکور ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 10۔ ہوتا یہ تھا کہ جو عرب کے دستور کے مطابق یتیم ہوتے تھے، ان کے جو کفالت کرنے والے ہوتے تھے وہ ان کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جیسے فرض کریں 2-3 بھائی ہیں تو ان میں سے ایک جوانی کی عمر میں وفات پا گیا، اب اس کے بچے ہیں، تو وفات پانے والے کے بھائی جو ہیں وہ ان یتیم بچوں کے کفالت کرنے والے ہیں، کفیل ہیں وہ ان کے۔ تو اب وہ جو ان کا مال ہے، ان کا باپ جو وراثت چھوڑ کے گیا ہے، ان کے باپ کی جو کمائی ہے، وہ بچے تو چھوٹے ہیں، وہ اس سے نہ تجارت کر سکتے ہیں نہ اس سے کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے چچا ہیں یا تایا ہیں جن کے یہ بچے کفیل ہیں، انہوں نے ان کے مال کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے کہ ان کے مال کے اندر وہ حصے دار ہیں، ان کے مال سے وہ تجارت کر سکتے ہیں، کیا جو تجارت ہوگی وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل اس کا سیاق و سباق تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس کے اندر بعض لوگوں سے زیادتی ہو جاتی تھی کہ وہ یتیم کے مال سے جب تجارت کرتے، نفع ملتا تو وہ اس کے اندر حرص کی وجہ سے کبھی زیادتی کر بیٹھتے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے حکم تو دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور عن قریب وہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ الانعام کی آیت نمبر 152 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام نے یتیموں کو ایک تو ان کا کھانا پینا الگ کر دیا اپنے ہی گھر کے اندر، دوسرا ان کا جو مال و متاع تھا، ان کے والد جو سرمایہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو اس سے ایک تو مشکل تھی کہ ایک ہی گھر کے اندر، اب بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو تقویٰ کی وجہ سے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر فرض کریں ایک گھر کے اندر یتیم ہے، ان کی کفالت ہے، تو ان کا سالن ہنڈیا الگ سے بنتی ہے، تو وہ صحابہ جن کی کفالت میں وہ کوئی یتیم ہوتے تھے وہ ان کی ہنڈیا نہیں استعمال کرتے تھے، خراب ہو جاتی یا ضائع ہو جاتی، تو اس سے ان کو وہ مشکل تھی، پریشانی تھی۔ تو وہ پوچھا بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یتیم کے بارے میں ہمیں وضاحت فرما دیں کہ اس کے کیا احکام ہیں، اس کو ساتھ رکھنے کے کیا آداب ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہ گنجائش پیدا کر دی کہ اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیں کہ ان کی ہر حال میں خیر خواہی کرنا، ہر حال میں ان کی اصلاح کرنا، ان کی بہتری کرنا، یہ نیکی ہے، بہتر ہے۔ اور اگر تم ان کو آپس میں ملا لو تو فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں۔
تو یہ مطلب ہے ان کو ملانے کا کہ اپنے گھر کے اندر رکھو اور روزی روٹی کو ایک ساتھ اکٹھے بنا کے کھاؤ کھلاؤ، لیکن زیادتی سے بچو۔ واللہ، اور اللہ یعلم، وہ جانتا ہے، المفسدہ، بگاڑنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے۔ اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کی غرض بگاڑ کی ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جس کی غرض اصلاح کی ہے، خیر خواہی کی ہے۔ ولو، اور اگر شاء اللہ چاہتا، لأعنتکم، تو البتہ تمہیں مشکل میں مبتلا کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تمہارے لیے مشکل، تو پھر وہی حکم ہوتا کہ جو صحابہ اکرام نے اختیار کیا کہ اپنے ہی گھر کے اندر یتیم کے لیے اور اپنے لیے الگ سے کھانا بنایا اور ان کے مال کو الگ الگ سے استعمال کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے دیا کہ نیت خیر خواہی کی ہونی چاہیے، تمہاری بد نیتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت درگزر فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں مبتلا رکھتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔